نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی محنت کی ترتیب ہے یہ. دو دور ہیں محنت کے. ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے کا دور ہے, ایک مکہ فتح ہونے کے بعد کا دور ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو کام آسان ہو گیا, اس لیے کہ عرب کے قبائل اس کے انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور قریش میں. جب مکہ فتح ہو گیا تو قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اور حق آسان ہو گیا قبول کرنا, ورنہ اس کی وجہ سے لوگ ماننے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے, کیونکہ یہ قریش پیشوا تھے, یہ سردار تھے, یہ چودھری تھے, ان کی وجہ سے رکاوٹ تھی. اب لوگوں میں نرمی آ گئی اور وہ طلب ان میں پیدا ہو گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پر روانہ فرمایا, تاکہ وہاں جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دے, پھر ان کو سکھاوے اسلام. خالی دعوت دے کر نہ چلے آویں, بلکہ رہیں وہاں, لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاویں, ان سے احکام سیکھیں, ان سے سنتیں سیکھیں, ان سے قرآن شریف سیکھیں. اس طرح صحابہ دعوت دیتے تھے, خالی مسلمان بنا کر کے نہیں چلے آتے تھے, بلکہ انہیں ان کے پاس رہ کر کے سکھا کر آتے تھے. اس لیے لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے, ان کی محنت سے جو ہے, ان کی محنت سے دین کے طریقے ان کی زندگیوں میں آتے تھے. محنت بھی دیکھتے تھے, صحبت بھی ملتی تھی, اور یہی دونوں مؤثر ہے دینداری میں, کہ آدمی کو صحبت ملے کن کی, کہ اچھے لوگوں کی, جاننے والوں کی, بڑوں کی, تو صحبت بہت مؤثر ہوتی ہے. دوسرے نمبر میں اب اس کی اپنی محنت ہوتی ہے کہ خالی بڑوں کے پیچھے پیچھے چلنے سے کچھ نہیں آتا. ہاں, بڑوں کی راہ لے, بڑوں کے طریقے اختیار کریں, ان کا طرز حاصل کرے, پھر اپنی محنت بھی لگاوے. یہ دونوں باتیں جمع ہوتی تھی, صحبت, محنت. اب کوئی کمی نہیں رہ جاتی تھی, اپنے اپنے استعداد کے مطابق لوگ ترقی کرتے تھے اپنی دینداریوں میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے, اور وہ حضرات وہاں جا کر محنت کر کے ان کو اسلام میں داخل کر کے پھر ان کو چھوڑ کے نہیں چلے آتے تھے, ان میں ٹھہرتے تھے جب تک تقاضا ہو, یا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو اتنا وہاں ٹھہریں گے, اور ضروریات دین سے ان کو واقف کریں گے, اس کا عملی طریقہ بتائیں گے. پھر ان میں سے کسی بعضوں کو مدینے لے کر آ جاتے تھے کہ تم مدینے چلو ہمارے ساتھ, اور وہاں پوری بات دیکھو, پورا کام دیکھو, پورا دین دیکھو. اس سے پوری چیز ان کے سامنے آ جاتی تھی. یہی محنت کا طریقہ ہے. تو آج ذکر ہے خالد بن ولید کو بھیجنے کا. خالد بن ولید سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے, اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. لیکن چونکہ بہت استعداد والے آدمی تھے تو بہت کچھ کما لیا تھا انہوں نے اتنے دنوں میں. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا ہے, کیونکہ وہ کام کے آدمی تھے, ان کے مسلمان ہونے کا آپ کو انتظار تھا. یہ مسلمان ہو جاوے, ہمارے کام میں آ جاوے تو ہم اس کی خوب قدر کریں. تو وہ اسلام لے آئے, پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں لگایا, بڑے بڑے کام ان کو دیے. آج اسی کا ذکر ہے کہ خالد بن ولید کو نجران بھیجا تھا. نجران کا علاقہ ابھی بھی سعودیہ میں ہے, یمن کی طرف, مکے سے مشرق کی جانب میں ہے, تقریباً 900 کلومیٹر پر ہے. نجران مشہور جگہ ہے. تو نجران کے رہنے والوں کی طرف خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دعوت دے کر کے. اسی کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو حارث بن کعب, یہ قبیلہ تھا وہاں کا, ان کی ہدایت کے لیے نجران بھیجا, اور یہ فرمایا کہ ان کو دعوت دینا اسلام کی, ان سے جنگ جہاد نہیں کرنا, ابھی ان کو دعوت دینا, 3 دن تک مسلسل ان پر محنت کرو, اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بس ہمارا کام ہو گیا, ہاں وہ نہ مانے تو پھر جنگ جہاد کا حکم ہے. یہ فرمایا تھا, کیونکہ اصل یہ لوگوں کو دیندار بنانا. تو خالد روانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے, پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے ان کے درمیان میں پھیلا دی, اور یہ ان کے درمیان میں پھیل کر کے ان کو دعوت دیتے تھے ہر طرف, اور لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف, اے لوگوں اسلام لے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے, اے لوگوں اسلام لے آؤ گے. ہاں, یہی طریقہ ہے, تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے. ڈنڈے کے زور سے کوئی چیز نہیں چلتی, ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈے آئیں گے, اخلاق کے جواب میں اخلاق آتے ہیں. تو کہ اے لوگوں اسلام لے آؤ, سلامت رہو گے.
تو ان کی اس محنت پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے. تو اب کام پورا نہیں ہوا، اب کام پورا نہیں ہوا بلکہ اب کام بڑھ گیا. چنانچہ خالد ان کے درمیان میں مقیم ہو گئے اور ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے، اللہ کی کتاب سکھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ان کو تعلیم دینے لگے. یہ طریقہ تھا صحابہ کا. اسلام لے آئے ہیں تو اب اسلام سکھاؤ، اپنی صحبت میں اپنی محنت میں ان کو لے لو. تو خالد وہاں مقیم ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، اور مقیم ہو کر کے ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے، کتاب اللہ کی تعلیم دینے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دینے لگے جیسے آپ نے حکم دیا تھا. یہی طریقہ تھا. اس لیے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، وہ جنگ اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے، اسلام کے لیے تیار ہوگا. اب ان کا حق ہو گیا کہ ان کو جاہل نہ چھوڑا جائے. تو یہ کام وہ کرتے رہے اور حضور کو لکھتے بھی رہے. یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے کام کی کارگزاریاں، اپنے کام کے احوال مدینے بھیجتے تھے تاکہ اس میں کچھ آگے پیچھے کرنا ہو، بڑھانا ہو، بتانا ہو تو اور مزید ہدایت دینا ہو وہ آ جائے. تو پھر خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالد بن ولید کی طرف سے یہ خط ہے. میں اللہ کی تعریف آپ کے سامنے کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اما بعد، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا بنو حارث بن کعب کے پاس نجران، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو ان سے جنگ جہاد نہ کروں 3 روز تک، اور ان کو اسلام کی دعوت دوں. اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کے اسلام لانے کو منظور رکھوں اور ان کو اسلام کے احکام کی تعلیم دوں، کتاب اللہ کی تعلیم دوں، سنت رسول کی تعلیم دوں. ہاں، اگر وہ اسلام نہ لانے انکار کرے پھر ان سے جنگ جہاد کرنا ہے. تو میں جب یہاں پہنچا تو میں نے ان کو دعوت دی 3 روز تک جیسے کہ آپ نے حکم دیا تھا، اور میں نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے ان کے اندر پھیلائی ساتھیوں کی تاکہ وہ ان کو دعوت دیں، کام سمجھا. یہ لوگ اسلام لے آئے اور اب میں مقیم ہوں ان کے درمیان میں. جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے میں ان باتوں کا حکم دیتا ہوں، جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے میں ان باتوں سے انہیں منع کرتا ہوں، اسلام کے احکام بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاتا ہوں جب تک کہ آپ کا دوبارہ فرمان آ جاوے، وہاں تک میں کام کرتا رہوں گا. یہ خط گیا، خط حضور کے جہاں پہنچ گیا. اب حضور نے اس کا جواب لکھا اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، السلام علیکم. اما بعد، آپ کا خط میرے پاس پہنچ گیا آپ کے آدمی کے ساتھ. اس میں یہ خبر ہے کہ بنو حارث بن کعب نجران کے رہنے والے مسلمان ہو گئے اور جنگ جہاد کی ضرورت نہیں پیش آئی. انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی ہے اسلام کی، اور اللہ کے ایک ہونے کی، نبی کے برحق ہونے کی شہادت انہوں نے دی، اور یہ کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی دی، اللہ نے ان کو ہدایت دی دی اپنے راستے کی. اب آپ ان کو بشارتیں سنائیں، آپ ان کو وعیدیں سنائیں تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جاوے اور آپ واپس آ جاویں. لیکن جب آپ واپس آ جاویں تو ان کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی یہاں لے آنا مدینہ منورہ میں. یہ پورا طریقہ ہے نقد جماعت نکالنے کا جو اب نہیں نکل رہی ہے ملکوں میں، خاص طور سے نقد جماعتیں نکالنے کا ختم، دوسری باتیں پیدا ہو گئی. اور اصل یہ تھا کہ لوگوں کو نقد نکالے اور مقامی کام سمجھاوے اور اپنے کاموں کو استقامت کے ساتھ پورا کریں. یہ 3 باتیں اصل ہیں، یہ اس میں ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه